अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा मा ज़िलना मअल किताबि उम्दतुत तालिब बिनैलिल मआरिब लिश्शेख़ अल-अल्लामा मंसूर इब्न यूनुस इब्न इदरीस अल-हूती अल-हम्बली रहमहुल्लाह المتوفى في القرن الحادي عشر من الحجرہ۔ ہم عمدۃ الطالب نیل المعارف اس کتاب کی تشریح دیکھ رہے ہیں اور اس وقت باب صلاۃ التطوع اس باب میں ہے۔ یہ جو باب ہے صلاۃ تطوع یعنی والنٹری پریئرز، وہ نمازیں جو کہ واجبات نہیں ہے، الصلوات الواجبہ، الصلوات الواجبہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تطوع والنٹری آدمی جو ہے، یعنی صلوات الواجبہ کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہوتی ہیں یہ وہ نمازیں ہیں جن کو صلاۃ التطوع کہا جاتا ہے، صلاۃ التطوع۔ آج انشاءاللہ اس کے تعلق سے بات ہوگی۔ صلوات الواجبہ جو ہیں، یا تو یہ صلوات الخمس جو 5 نمازیں ہیں وہ ہوتی ہیں، یا جو کہتے ہیں کہ الصلوات المنظورہ، الصلوات منظورہ یعنی کہ مثلا کسی نے نظر مان لی کسی چیز کی، اور اس کی نظر یہ ہے کہ اگر میں ایسا میرا یہ کام ہوتا ہے تو میں مثلا 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھوں گا، تب یہ جو صلوات المنظورہ ہے یہ واجب ہو گئی اس پر، اس نماز کو اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے صلوات المنظورہ بھی جو ہے یہ صلوات الواجبہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، جس طرح سے صلوات الخمس جو ہے ان کا بھی شمار صلوات الواجبہ میں ہوتا ہے، یعنی وہ واجب پریئر، یعنی واجب ہے، اوبلیگیٹری، آدمی کو پڑھنا ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ جبکہ صلاۃ التطوع جو ہے اس میں اختیار ہے آدمی کے پاس، ان کے درجات ہیں، کوئی زیادہ عاقد ہے، کوئی اس سے کم عاقد ہے، کسی کے تعلق سے زیادہ مثلا ایمفیسس آیا ہے اس پر، اس کو ادا کرنا ہے، کسی کا تھوڑا سا کم ہے۔ تو اس جو ہے باب میں انہی نمازوں کے تعلق سے جتنی بھی ہیں اس کا یہاں پر ذکر ہوگا۔ تو جو مؤلف رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں آکدھا کسوف فاستسقاء فتراویح فوتر۔ اب جیسا میں نے بتایا کہ صلوات التطوع جو ہیں یا صلاۃ التطوع جو ہیں ان کے درجات ہوتے ہیں، لیولز، ہر نماز ایک درجے پہ نہیں ہے، یہ درجے جو ہیں اس میں تفاوت ہے، اس میں جو ہے ویریشن ہے، لیولز ہیں۔ تو یہاں پر مؤلف جو ہے رحمہ اللہ وہ ان لیولز کے مطابق بیان کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کون سا عاقد ہے، سب سے زیادہ کون سا جو ہے ایمفیسائزڈ ہے، سب سے اوپر کس کا لیول ہے صلوات التطوع میں، تو اس میں کہتے ہیں کسوف، صلاۃ الکسوف۔ بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں صلاۃ الکسوف واجب ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ جو ہے کسوف کی جو نماز ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 1 یا 2 بار اس کو ادا کیا ہے، اس سے زیادہ ایک بار اس کو ادا نہیں کیا گیا، 1 یا 2 بار یہ کسوف ہوا تھا اور اس کو ادا کی گئی تھی نماز۔ اور یہ جو ہے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عاقد ہے صلاۃ الکسوف، اور اس کا بیان بعد میں آنے والا ہے صلاۃ الاستسقاء کے ساتھ۔ صلاۃ الکسوف کا اور استسقاء کا الگ سے بیان آئے گا، کیونکہ اس کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے۔ یہ جو ہے صلاۃ الجمعہ، صلاۃ العیدین، اس کے ساتھ میں اس کا بیان ہوگا، کیونکہ اس میں بھی جو ہے خطبات وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کا اس بیان تفصیل کے ساتھ اس وقت ہوگا، اسی لیے اس کو یہاں پر بیان الگ سے ابھی نہیں کیا ہے، صرف انہوں نے یہاں پر اس کا ذکر کر دیا ہے۔ آکدھا کسوف فاستسقاء، یعنی سب سے زیادہ جو ہے عاقد ہے، سب سے پہلے نمبر پر کسوف آتی ہے، صلاۃ الکسوف، جو کہ سورج گرہن یا چاند کا جو گرہن ہوتا ہے اس کے لیے یہ نماز پڑھی جاتی ہے، سولار یا لونار ایکلپس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب یہ ہوا تھا تو اس کو ادا کیا تھا۔ اس کے بعد آتی ہے فاستسقاء، استسقاء، صلاۃ الاستسقاء جو ہے یہ برسات کے طلب کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، جو کہ آج سعودی عرب میں ادا کی گئی تھی۔ اگر آپ کو کہیں پڑھنے کا موقع ملا ہو تو آج صلاۃ الاستسقاء پورے سعودی عرب میں ادا کی گئی تھی۔ یہ جو ہے بارش کے طلب کے لیے جو ہے نماز یہ ادا کی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا کہ آدمی اس نماز کو ادا کرے جب حالات جو ہے ایسے ہو جائیں کہ بارش نہ برسے، زمین سوکھنے لگے، پانی کی قلت و تنگی ہو جائے، تو اس صورت میں جو استسقاء ہے، صلاۃ الاستسقاء، اس کو ادا کیا جائے بارش کے لیے۔ تو یہ سعودی عرب میں آج اس نماز کو ادا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہے فتراویح، جو تراویح کی نماز ہے رمضان میں جو پڑھی جاتی ہے، یہ جو ہے اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے، اس کا بیان آگے آنے والا ہے۔
ووتر، اور اس کے بعد وطر کی نماز آتی ہے اس آرڈر میں، اس طریقے سے، یعنی اپنے لیول کے اعتبار سے کس کی کتنی اہمیت ہے اس اعتبار سے یہ اس آرڈر میں اس کو بیان کیا ہے انہوں نے۔ اس کے بعد وطر کی نماز کو اب تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ وقت ہو بعد صلاۃ العشاء الى الفجر واقلہ رکعۃ واکثرہ 11 مثنى مثنى ویؤتر بواحدہ۔ اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے صلاۃ الوتر کا؟ صلاۃ الوتر کا وقت ہے، کہتے ہیں شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک، یعنی فجر کی جو اذان الثانی جو ہوتی ہے، یعنی کہ صبح صادق، یہ صبح صادق اس کا وقت رہتا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ اب یہ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد سے یہ وقت ہوتا ہے۔ مثلا اگر مغرب اور عشاء جمع کر کے کوئی پڑھتا ہے تقدیم کے ساتھ، یعنی کہ مغرب کی نماز کے وقت میں دونوں نمازوں کو کسی وجہ سے، مثلا بارش کی وجہ سے کوئی آدمی عشاء اور مغرب کو جمع کر کے پڑھتا ہے مغرب کے وقت میں تقدیم کے ساتھ، تو پھر جیسے ہی عشاء کی نماز ادا ہو جائے گی اس کے فوراً بعد سے یہ وقت شروع ہو جائے گا، یعنی وقت کا داخل ہونا شرط نہیں ہے، صلاۃ العشاء کا ادا ہونا شرط ہے۔ تو اس کا جو وقت ہے صلاۃ الوتر کا، یہ شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے صبح صادق تک، صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے، اس کے درمیان اس نماز کو، وتر کی نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ وہ اقلہ رکعۃ، اور اس کی جو منیمم تعداد ہے، اس کی جو عدد منیمم ہے، یہ 1 رکعت ادا کی جاتی ہے، سنگل، یہ کم سے کم ہے اس کا۔ وَأَقَلُّهُ رَكَعَةٌ وَأَكْثَرُهُ 11، اور زیادہ سے زیادہ 11 رکعت اس کی ادا کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ آپ نے ادا نہیں کی۔ تو یہ میکسیمم جو اس کی جو عدد ہے یہ 11 رکعت ہے۔ رمضان میں اس کو جو ہے قیام اللیل کہہ کر بلاؤ یا اس کو تراویح کہہ کر بلاؤ، لیکن کبھی بھی آپ نے 11 رکعت سے زیادہ اس نماز کو ادا نہیں کیا۔ اور مسنا مسنا، یہ دو دو کر کے پڑھی جاتی ہے، اس کو دو دو کر کے پڑھا جاتا ہے۔ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، اور آخر میں اس کو وطر کر دیا جاتا ہے 1 رکعت سے، دو دو کر کے 10 رکعت پڑھیں گے اور آخر میں 1 رکعت پڑھ کر کے اس کو وطر کر دیں گے، اس طرح سے 11 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ عدن الکمالی ثلاثن، اور یعنی اگر آپ کو یعنی منیمم پرفیکشن کی بات کی جائے، سنت جو ہے بہتر کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ 3 رکعت 2 سلام کے ساتھ، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی اس نماز کو 3 رکعت کو 2 سلام سے ادا کرے۔ کس طرح سے کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کے بعد سلام پھیر لے گا، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے نیت باندھے گا، اور اس رکعت میں وہ ایک ہی رکعت پڑھے گا، اس رکعت میں تشہد کر لے گا اور اس کے بعد میں سلام پھیر لے گا۔ یہ جو ہے مسنون اور سنت طریقہ ہے، یہ افضل ہے، کہتے ہیں یہ بہتر ہے 2 سلام کے ساتھ اس کو پڑھنا۔ حالانکہ 3 رکعت کو ایک ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، آدمی پہلی رکعت دوسری رکعت میں بیٹھے گا نہیں تشہد میں، جو ہے سردن کہتے ہیں کنٹینیوس 3 رکعت پڑھے گا، جس میں صرف تیسری رکعت میں وہ تشہد کے لیے بیٹھے گا اور سلام پھیر لے گا۔ یہ طریقہ بھی جو ہے صحیح ہے، اس طرح سے بھی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن بات افضلیت کی ہے، بہتر کیا ہے، تو کہتے ہیں 2 سلام سے پڑھنا ہے بہتر ہے، کیونکہ آدمی کے لیے 2 سلام سے جب پڑھے گا تو ایک تشہد اس کو ایکسٹرا ملے گا، تو اس کا اجر جو ہے بڑھ جاتا ہے، اسی لیے 2 سلام سے پڑھنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اس میں سنت کیا ہے، تو کہتے ہیں یقرأ بعد الفاتحة فی الاولی بسبح وفی الثانیة بالکافرین وفی الثالثة بالاخلاص، کہ پہلی رکعت میں آدمی، سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آدمی سورۃ الفاتحہ کے بعد جو ہے سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ پڑھے، پہلی رکعت میں یہ سورہ پڑھے، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھے، اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھے۔ یہ سنت ہے، یہ بہتر ہے، اس طرح سے انسان کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَقْنُتُ فِيهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ نَدْبًا فَيَقُولُ، اور قنوت کا پڑھنا اس تیسری رکعت میں، فیہا سے مراد فی الثالثۃ، یعنی یہ ہا کی ضمیر یہ ثالثہ کی طرف، یہ ثالثہ کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے کہ وَيَقْنُتُ فِيهَا، یعنی پھر فی الثالثۃ، تیسری رکعت میں قنوت کا پڑھنا رکوع کے بعد یہ جو ہے سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو رکوع کے بعد پڑھتا ہے تو عند الحنابلہ یہ جو ہے سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد بھی جو ہے قنوت پڑھا کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور بھی دیگر دوسرے صحابی ہیں جو اس کو رکوع سے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں طریقے جو ہیں جائز ہیں، چاہے تو آدمی رکوع سے پہلے اس کو پڑھ لے یا رکوع کے بعد پڑھ لے، دونوں طریقے جو ہے ثابت ہیں، دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے اس کو۔
کہتے ہیں فیقول، اور جو معروف دعا ہے ابو داؤد میں بھی دعا ہے، حسن المسلم میں دعا موجود ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقینی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالی. یہ معروف دعا ہے، ابو داؤد میں دعا موجود ہے، صحیح جو ہے سند سے موجود ہے، یہ دعا معروف ہے. اور اس کے علاوہ بھی دوسری دعائیں ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں. یہ معروف ہے، یہ دعا پڑھی جاتی ہے جب آدمی وطر کی جو نماز ادا کرتا ہے تو تیسری رکعت میں اس دعا کو پڑھا جاتا ہے، یعنی جو بھی رکعت وطر ہے اس میں اس کو پڑھا جاتا ہے، جو اور رکعت ہوگی اس میں اس کو پڑھا جائے گا. اللہم انی اعوذ برضاک اعوذ برضاک من سخطک و بعفوک من عقوبتک و بک. یہ دعا بھی اسی میں شامل ہے. من کا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صلی علی محمد. یہ جو دعا ہے یہ موجود ہے ابو داؤد میں، اس اضافے کے ساتھ بھی موجود ہے. یعنی اس کا دعا کا جو خاتمہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر کیا جاتا ہے. تو پھر لکھتے ہیں وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ، اس کے بعد اپنے چہرے پر دونوں ہاتھوں سے مسح کر لے. یہ جو معاملہ ہے مسح کرنے کا دونوں ہاتھوں سے چہرے پر، یہ کئی حدیثیں موجود ہیں اس تعلق سے آئی ہیں، اور یہ ساری حدیثیں ان کی اسناد میں جو ہے ضعف ہے، ان کی اسناد میں کمزوری ہے. علماء نے جو ہے کلام کیا ان ساری حدیثوں میں جو چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی آتی ہیں. یہ جو قنوت پڑھنے کے بعد آخر میں آدمی چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے سجدے میں چلے جاتا ہے. تو یہ جو ہاتھ پھیرنے والا معاملہ ہے اس کے تعلق سے، ان حدیثوں کے تعلق سے اس پہ کلام کیا علماء نے. بہرحال حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، اس کے علاوہ جو ہے امام السخاوی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ اس میں کہا ہے کہ یہ جتنی حدیثیں، حدیثوں کا جو مجموعہ ہے جو کہ ساری ضعیف حدیثیں ہیں اس معاملے میں، سب کی سب مل کر کے حسن لغیرہ ہی کے درجے پہ جاتی ہیں. اسی لیے اگر کوئی چہرے پر ہاتھ بعد میں پھیرنا چاہے تو پھیر سکتا ہے. بہرحال جتنی بھی وہ حدیثیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں، لیکن ان علماء کا حافظ ابن حجر، امام سخاوی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں آپس میں مل کر ان حدیثوں کے درجے کو حسن لغیرہ کے درجے پر لے جاتی ہیں. اسی لیے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی کرے تو اس کی ممانعت نہیں ہے. تو یہ معاملہ جو ہے قنوت کا ہے. قنوت اس طرح سے ادا کی جاتی ہے. کہتے ہیں وَقُرِحَ قُنُوتٌ فِي غَيْرِ وِتْرٍ، یہاں پر شافعیہ کا رد ہے، کیونکہ جو شافعیہ ہیں وہ قنوت کو فجر میں بھی پڑھتے ہیں. تو ان کے رد کے لیے انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ مکروہ ہے کہ قنوت کو فی غیر وطر، یعنی غیر وطر کے علاوہ جو ہے اس کو ادا کیا جائے، یعنی وطر کی نماز کے علاوہ قنوت کسی اور نماز میں پڑھی جائے. یہ جو ہے مکروہ ہے حنابلہ کے نزدیک. شافعی جو ہیں علماء، ان کے نزدیک فجر میں بھی پڑھی جاتی ہے. اسی لیے ان کے رد کے لیے یہ بات لے کر کے آئے. پھر کہتے ہیں اب تراویح کی بات آ رہی ہے، کیونکہ وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ کسوف اور استسقاء ان کا بیان الگ سے آئے گا، اسی لیے ان دونوں نمازوں کا بیان یہاں نہیں کیا ہے. تراویح سے پہلے قنوت کا ذکر کر دیا، اور اس کے بعد جو تراویح ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وَالتَّرَاوِيحُ 20 رَكْعَةً بِرَمْضَانَ وَجَمَاعَةً اول لیل افضل ومن له تہجد یؤتر بعدہ والا اوتر مع امامہ. یہاں پر ان کے نزدیک کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے رمضان میں. بہرحال یہ مسئلہ جو ہے، یعنی تراویح کی جو نماز ہے وہ آدمی کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ وہ 20 پڑھے گا یا وہ 33 پڑھے گا یا 40 پڑھے گا، یا اس کی جتنی مرضی ہے. آدمی کے لیے چھوٹ ہے اس میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو رات کی جو نماز ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی ہے، دو دو کر کے پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا روک نہیں ہے آدمی کے اوپر، وہ جتنی چاہے اتنی پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر بات سنت کی کریں گے تو جیسے بات پہلے بھی گزری ہے کہ 11 رکعت سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نماز، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد، کچھ بھی نام لے، یہ نماز کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ ادا نہیں کی. تو سنت اگر کہیں گے تو 11 رکعت ہے، اور اگر کہیں گے کہ آدمی کتنی پڑھ سکتا ہے تو اس پہ کوئی روک نہیں ہے، کوئی میکسیمم لمٹ آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. دو دو رکعت کر کے جتنی پڑھنا چاہے پڑھے، یہاں تک کہ فجر کا وقت نہ ہو جائے، اس وقت پھر 1 رکعت پڑھ کر اس کو وطر کر دے. تو تراویح کی نماز یہ کہنا ہے کہ صرف 20 رکعت ہے رمضان میں، یہ درست نہیں ہے. یہ جو ہے یہ معاملہ بہت واسع ہے. اس میں جو ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو دو کر کے آپ جو ہے رمضان میں آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں. تو رات کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، آپ اس کو جتنا چاہے پڑھیں، چاہے وہ 20 رکعت ہو چاہے اس سے زیادہ ہو. اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بہت اچھا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی جو قرات ہے وہ طویل قرات کرتا ہے اطالت کے ساتھ،
تو پھر اس صورت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی 11 پڑھتے تھے وہ پڑھ لے. اور اگر آدمی کو یہ عادت ہے کہ اس کی جو ہے تلاوت کم کرتا ہے، اگر وہ ہر رکعت میں اس کی تلاوت اگر کم ہے، زیادہ نہیں ہے، تو اس صورت میں آدمی جو ہے اپنی جو عدد ہے رکعتوں کی اس کو بڑھا دے، تاکہ زیادہ سے زیادہ قرات ہو سکے. اصل مقصد کیا ہے کہ قرات ہو سکے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا کیا جا سکے. تو رکعت زیادہ کر دے، اور اگر چاہتا ہے اور اس کی قرات کم کرنا ہے تو اس کو کم کر دے، اس صورت میں رکعتوں کو بڑھا دے. اور اگر قرات زیادہ کرتا ہے ہر رکعت میں تو پھر رکعت کی تعداد کو کم کر دے اور 11 پر اس کو محصور کر دے. تو یہ کلام جو ہے بہتر ہے، بیلنسڈ ہے اور اچھا نظر آتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اور تراویح 20 رکعتاً بھی رمضان، جیسا میں نے بتایا کہ یہ 20 رکعت کی کوئی قید نہیں ہے. یہ عمر رضی اللہ عنہ والی وہ جو ایک حدیث ہے جو کہ ضعیف حدیث ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی دونوں سے جیسا کہ حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جا کر کے نماز پڑھائیں اور 20 رکعت نماز پڑھائیں. اس حدیث پر ایک کافی یعنی علماء نے کافی بحث بیان کی ہے، اس میں ابھی جانے کا یہ موضوع نہیں ہے. لیکن یہ حدیث بہرحال جو ہے اس پر کلام کیا ہے علماء نے، اس پہ کافی تفصیل سے جو ہے بات ہو چکی ہے. یہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ وہیں سے جو ہے اخذ کی گئی ہے یہ بات. اور جیسے میں نے بتایا کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے، آدمی جو ہے 20 پڑھے، 30 پڑھے، 36 پڑھے، 40 پڑھے، 50 پڑھے، 100 پڑھے، کوئی قید نہیں ہے. لیکن اگر ہم بات کریں گے کہ سنت کیا ہے، کسی کا کوئی اس میں لکھ رہا ہے، یہ کس نے لکھ دیا ہے؟ یہ مٹ نہیں رہا ہے، کیسے مٹے گا یہ؟ خیر یہ کسی نے پتہ نہیں لکھ دیا ہے، مٹ بھی نہیں رہا ہے. خیر اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ جماعتن اول لیل افضل، اور اس کو جماعت سے ادا کرنا رات کے پہلے حصے میں یہ افضل ہے. یعنی کہ آدمی عشاء کی نماز ادا کر لے اور اس کے بعد جو ہے اس نماز کو یعنی کہ تراویح کی نماز کو ادا کر لے، یہ افضل ہے. افضل اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے ایک حدیث آتی ہے کہ جو آدمی امام کے ساتھ یعنی نماز کو ادا کرے گا، امام کے ساتھ سلام پھیر لے گا، اس کے لیے انشاءاللہ اجر ہے. تو اس حدیث کے تحت کہتے ہیں کہ یہ افضل ہے کہ امام کے ساتھ وہ تراویح کی نماز پڑھ لے. وَمَن لَهُ تَہَجُّدٌ، لیکن اس میں استثناء یہ کر دی کہ کسی شخص کو اگر تہجد پڑھنا ہے رات کو اٹھ کر کے، تو اس آدمی کو یہ چاہیے کہ امام کے ساتھ نماز ضرور پڑھے، یہ نہ کرے کہ پوری تراویح چھوڑ دے. کیونکہ اگر اجر چاہیے تو امام کے ساتھ آپ مسجد میں موجود رہیں، جب امام سلام پھیرے امام کے ساتھ سلام پھیرے تو انشاءاللہ اس اجر میں آپ شامل ہوں گے جو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہے. تو اس آدمی کو چاہیے کہ وطر کی یہ جو ہے تراویح مسجد میں پڑھے. جب امام وطر کریں گے اپنی نماز کو، یعنی آخر میں جب ایک رکعت پڑھ رہے ہوں گے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ جب امام سلام پھیر لیں اس ایک رکعت سے تو یہ آدمی کھڑا ہو جائے، یہ سلام نہ پھیرے اور اس کو آڈ کو ایون کر دے. یعنی ایک کی جگہ کھڑا ہو جائے، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرے یہ آدمی. اور اس صورت میں اس آدمی کے لیے یہ ہے کہ بعد میں پھر رات کو وہ اٹھنے کے بعد تہجد کے بعد وہ وطر پڑھے گا. تو اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ وَمَن لَهُ تَهَجُّدٌ يُوتِرُ بَعْدَهُ، یعنی اس وطر کی نماز کے بعد یوتر بعدہ، یعنی اس تراویح کے بعد وہ آدمی وطر پڑھے گا. وَإِلَّا أَوْتَرَ مَعَ إِمَامِهِ، اگر تہجد کے لیے نہیں اٹھنا ہے تو پھر امام کے ساتھ ہی وہ وطر پڑھ کر کے مسجد سے باہر جائے. یہ وہ بیان کر رہے ہیں. تو یہ بات تھی تراویح کے تعلق سے. اس کے بعد کہتے ہیں وَالسُّنَنُ الرَّاتِبَةِ، سنن الراتبہ کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سنن راتبہ کیا ہے؟ سنن راتبہ جو ہیں یہ وہ نمازیں ہیں جو کہ مرتبطہ ہیں واجب نمازوں کے ساتھ، واجب نمازوں کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہیں نمازیں ان کو کہتے ہیں سنن الراتبہ. سنن الراتبہ یہ مرتبط ہیں واجب نمازوں کے ساتھ، جو 5 نمازیں ہیں ان کے ساتھ یہ نمازیں جڑی ہوئی ہیں. اور حنابلہ کے نزدیک کہتے ہیں 10 ہیں، کیونکہ اس میں 2 روایتیں آتی ہیں. ایک روایت میں ظہر سے پہلے 2 نماز کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں ظہر سے پہلے 4 نماز کا ذکر ہے، اور دونوں صحیح ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 رکعت بھی پڑھی ہے ظہر سے پہلے صرف 2، اور کبھی آپ نے 4 رکعت بھی پڑھی ہے ظہر سے پہلے. اور یہ 4 رکعت پڑھنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ کبھی آپ نے 2 کر کے 4 رکعت پڑھی ہے ظہر سے پہلے، اور کبھی ایک ساتھ 4 رکعت بھی پڑھی ہے ظہر سے پہلے. دونوں طریقے صحیح ہیں، 2 پڑھنا بھی ٹھیک ہے کبھی کبھی اور 4 پڑھنا بھی ٹھیک ہے.
تو یہاں پر حنابلہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ 10 رکعتیں ہیں. تو کس طرح سے 10 ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں رکعتانی قبل الظہری و رکعتانی بعدہا. ظہر سے پہلے 2 رکعت بیان کر رہے ہیں اس حدیث سے جہاں پر 2 کا ذکر آیا ہے، لیکن 4 والے کا بھی ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت ظہر سے پہلے سنت پڑھی ہے، سنت راتبہ. اس کے بعد کہتے ہیں وہ رکعتان بعدہا، 2 رکعتیں ظہر کے بعد. اس کے بعد وہ رکعتانی بعد المغرب، 2 رکعت مغرب کے بعد. اس کے بعد کہتے ہیں وہ رکعتانی بعد العشاء، اس کے بعد 2 رکعتیں عشاء کے بعد. وہ کہتے ہیں وہ رکعتان قبل الصبح، اور 2 رکعت فجر سے پہلے. وہما آکدھا، اور یہ جو 2 رکعتیں ہیں صبح کی فجر کی جو 2 سنتیں ہیں سب سے زیادہ آکد ہیں. یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا، چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو. سفر میں بھی نہیں، حضر میں بھی نہیں، یعنی کہ جب آپ سفر میں تھے تب بھی آپ نے اس پر دوام کے ساتھ عمل کیا ہے ہمیشہ. کبھی بھی ان 2 سنت رکعتیں جو ہیں فجر کے پہلے کی، ان کو کبھی ترک نہیں کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نمازیں جو ہیں بہتر ہیں اس سے جو کہ اس دنیا میں ہے، اور دنیا میں اور جو کچھ بھی آنے دنیا میں، وما فی ہذہ الدنیا، اس سے زیادہ بہتر ہیں یہ 2 رکعتیں. تو جتنا کچھ ہو سکتا ہے اس دنیا میں اس سے سب سے زیادہ بہتر یہ 2 رکعتیں. تو اس کو کبھی چھوڑا نہیں آپ نے، ہمیشہ اس پہ جو ہے عمل کیا ہے، چاہے آپ سفر میں ہو چاہے آپ مقیم ہو، دونوں حالتوں میں. تو اسی لیے کہا ہے کہ وہ ہما آکدھا، یہ دونوں جو ہیں صبح کی جو سنت ہے فجر سے پہلے کی، اس کو آدمی کو پابندی سے ہمیشہ ادا کرنا چاہیے، اس میں آلس اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد کہتے ہیں ومن فاتہ شیء منہا اداہ ندبن. یہ بھی ایک بات بیان کی ہے کہ اگر آدمی ان سنن راتبہ جو ہے ان میں سے کبھی کوئی مس ہو جائے، اس سے کسی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ پایا، مثلا ظہر سے پہلے کی 4 یا 2 نہیں پڑھ پاتا ہے، تو اس کی بھی قضا کی جاتی ہے. اور یہ مندوب ہے، سنت ہے اس طرح سے قضا کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار ظہر کی جو نماز تھی وہ آپ کی یعنی کہ 2 رکعت جو بعد میں پڑھی جاتی ہیں سنت، وہ آپ کی فوت ہو گئی. ایک جو ہے ڈیلیگیشن آپ سے ملنے آیا تھا اس کی مدینہ میں، ان کے آنے کی وجہ سے ان کے ساتھ جو میٹنگ چل رہی تھی اس کی وجہ سے وقت نکل گیا، اور آپ وہ 2 رکعت جو ظہر کے بعد کی سنت ہے وہ نہیں پڑھ سکے. تو اس کے بعد عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہ 2 جو ہے سنت جو رکعتیں تھیں جو ظہر کی ادا نہیں کی تھی بعد والی، ان کو عصر کے بعد میں ادا کیا تھا. تو اگر یہ چھوٹ جائیں تو انسان کو چاہیے کہ اس کی بھی قضا کر لے، جب اس کو یاد آ جائے تو اس کو پڑھ لے. اور پھر کہتے ہیں وہ صلاۃ اللیل افضل و افضلہ الثلث بعد النصف. صلاۃ اللیل کی بات کر رہے ہیں، تراویح کا ذکر گزرا، اب یہ عام دنوں کی بات ہے، یا کسی بھی وقت صلاۃ اللیل یا قیام اللیل جو ہے اس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ سب سے بہتر نمازوں میں سب سے بہتر نماز یہی ہے، کیونکہ اللہ کے وسلم سے حدیث موجود ہے کہ اللہ جو ہے سماعت دنیا پہ، آخری سماعت دنیا پہ آتے ہیں جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہتا ہے، اور وہاں پر جو ہے اپنے بندوں سے طلب کرتے ہیں کہ کوئی ہے اپنی مغفرت کروانے والا جو مجھ سے اپنی مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں، اس کی مغفرت قبول کر لوں. اور اس طرح کی جو ہے وہ طویل حدیث ہے. تو یہ آخر وقت میں اللہ کا نزول ہونا سماعت دنیا پہ جو ہے ثابت ہے. یہ ثابت ہے، اور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سب سے افضل نمازوں میں یہ ہے. وَأَفْضَلُهُ، یہ گیم چل رہا ہے شاید کسی کا. ٹھیک ہے، وَأَفْضَلُهُ الثُّلُثُ بعد النِّصْفِ. اور سب سے افضل وقت اس کا بیان کرنا ہے کہ سب سے افضل وقت کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ الثلث بعد النصف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ رات کو 3 حصوں میں بانٹتے تھے، نصف، الثلث والسدس، یعنی ہاف، 1/3 اور 1/6. جب ان تینوں کو آپ جوڑ دو گے 1/2 1/3 اور 1/6 کو، تو یہ تینوں مل کر کے 1 ہو جائے گا، یعنی فل نائٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان رات کو 3 حصوں میں بانٹتے تھے. آدھی رات، یعنی کہ آدھی رات کیسے نکالیں گے؟ آدھی رات کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ 12 بجے. آدھی رات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو عشاء کا یعنی مغرب کا وقت ہے،
मगरिब का वक्त जब सूरज गुरूब होता है वहां से लेकर के फज्र जो सुबह सादिक का वक्त होता है, इन दोनों के दरमियान का वक्त कैलकुलेट करे, उसको 2 से भाग कर दे, डिवाइड कर दे। तो जब वो 2 से उसको डिवाइड करेगा तो उस वक्त को, जो भी वक्त आएगा उसको जो है मगरिब का जो वक्त है उसमें जोड़ दे, तो ये उसका निस्फ हो गया, आधी रात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, ये आधी रात तक आप आराम करते थे, उसके बाद जब आधी रात गुजर जाती थी तो उठते थे और फिर 1/3 रात तक आप इबादत करते थे, यानी ये सलातुल लैल अदा करते थे। ऐसा निस्फ के बाद 1/3, निस्फ के बाद 1/3 जो नाइट होती है उसमें इबादत करते थे, और उसके बाद जो 1/6 सुदुस बचती थी आखिर की, उसमें फिर से आप आराम करके फिर फजर के लिए उठा करते थे। तो इस तरीके को बयान किया है कि ये अफजल है। कहते हैं सलातुल लैल अफजल व अफजलुहु अस्सुलुसु बाद निस्फी, उसका वक्त क्या है, निस्फ के बाद, आधी रात के बाद का जो तिहाई हिस्सा है वो उसके लिए अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त में इसको अदा किया करते थे। कहते हैं सलातुल लैलिन व नहारिन मसना, और रात की और दिन की नमाजों में जो असल है वो ये है कि दो दो ही पढ़ी जाती है, यानी एक साथ 4 रकात नमाज पढ़ना, ये जो है जोहर के लिए जैसे बात आएगी उसके लिए साबित है, लेकिन असल इसमें यह है सलातुल लैलिन व नहारिन, दिन और रात की जो नमाजें हैं दो दो करके पढ़ी जाती है। कहते हैं वह इन ततव्वअ नहारन बि अर्बईन फला बास, लेकिन जो दिन की नमाज है यानी जोहर से पहले की जो अगर जैसे कि मैंने बताया कि 4 रकात भी साबित हैं, जोहर से पहले जो सुन्नत है उसमें 4 रकात भी साबित है, तो आदमी उनको एक साथ 4 भी पढ़ता है तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। इसके ताल्लुक से भी स्क्रीन नहीं दलील आ आई। रही, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन मेरे ख्याल से आ रही है, दिख रही है सबको। लॉग आउट करके लॉग इन करके देखें वापस। तो जो बयान कर रहे हैं कि वाइन ततव्वुअ नहारन बि अर्बईन फला बास, तो 4 रकात एक साथ अगर आदमी पढ़ना चाहता है एक सलाम से तो वो ये भी कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस ताल्लुक से भी हदीस मौजूद है, एक साथ 4 पढ़ी जा सकती है, लेकिन असल ये है कि दो दो कर कर पढ़ी जाती है। सलातुल लैल या नहार, दिन की या रात की नमाज हो, दो दो पढ़ी जाती है, लेकिन दिन की नमाज में गुंजाइश है कि 4 रकात एक साथ पढ़ी जाए, रात की नमाज में ये गुंजाइश नहीं है कि एक साथ 4 पढ़ी जाए। वह अजरु काइदिन अला निस्फी अजरी काइमिन, और बात ये हो रही है कि जो सलात ततव्वु हैं या ये जो नवाफिल नमाजें हैं इनको बैठ कर के अदा करने से जो अजर है वो आधा रह जाता है खड़े होकर अदा करने के मुकाबले में। और हमने ये देखा था पहले भी कि नमाज के जो रुकन हैं उसमें क़ियाम रुकन खाली फर्ज नमाज के लिए है, ये जो है ये जो है नफिल नमाजों के लिए क़ियाम रुकन नहीं है, इसीलिए नफिल नमाजें आदमी चाहे तो बैठकर पढ़ सकता है, मगर बिला उज़्र अगर वो ऐसा करेगा तो उसका जो अजर है वो आधा रह जाएगा, उसका जो अजर है वो आधा ही रह जाएगा। उसी चीज़ को उन्होंने यहाँ बयान किया है कि वाजरु काइदिन अला निस्फी अजरी काइमिन। 7 मिनट बचे हैं, इसको यहीं रोक करके बाकी का जो बयान है सलात ततव्वु का इंशाअल्लाह उसको कल आगे बढ़ा करके इसको इंशाअल्लाह कल हम ख़त्म कर देंगे। आज इसको यहीं रोकते हैं। शेख की क्लास रोज रहेंगी, शेख की क्लास सुभान रोज रहेंगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला शेख ये इलाहा इल्ला क्लास अंता रोज रहेंगी क्या? अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।